السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہمارا قرآن کریم سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ اب الحمدللہ تخت نمبر 8 کے اندر ہے۔ یہ دیکھ لیجیے کیا لکھا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تختی نمبر 8، تنوین واو نون ساکن۔ جس نون پر جزم یعنی سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے با الف دو زبر بن، با نون زبر بن۔ تا الف دو زبر تن سے لے کر آج ہم ہدن تک پڑھنے والے ہیں۔ ذرا اس کو آپ سمجھ لیں، یہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جیسے ابھی پچھلا جو سبق پڑھا اس کے اندر ہم نے پڑھا دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب ہم جب تنوین پڑھیں گے اور تا نون زبر تن پڑھیں گے تو دونوں کی جو آواز ہوگی وہ یکساں ہوگی، یعنی ایک جیسی ہوگی، چاہے تو آپ تا الف دو زبر تن پڑھ لیں یا تا نون زبر تن پڑھ لیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ دیکھ لیجئے، یہ کہتے ہیں جس نون پر جزم ہو یعنی سکون ہو۔ اب جزم تو آپ نے پڑھا ہے کہ وہ نشان سا بنا رہتا ہے نون کے اوپر، اس کو جزم بولتے ہیں، اور وہی حرف ساکن کہلاتا ہے جس کے اوپر جزم بنا ہوا یعنی لکھا ہوا اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے با الف دو زبر بن، با نون زبر بن۔ چلیے اب میرے ساتھ اس طرح آپ اس سبق کو ذہن نشی کر لیں۔ تا الف دو زبر تن، تا نون زبر تن، چاہے تو تا الف دو زبر تن کہو یا تا نون زبر تن کہو، دونوں کی آواز یکساں ہوگی یعنی ایک جیسی ہوگی۔ تن کہنے سے بھی بات وہی آتی ہے اور تا الف دو زبر تن کہنے سے بھی بات وہی ہوتی ہے۔ آگے دیکھیں آپ، تا دو زیر تن، تا نون زیر تن، اسی طریقے سے تا دو پیش تن، تا نون پیش تن، تا الف دو زبر ثن، تا نون زبر ثن، تا دو زیر ثن، تا نون زیر ثن، تا دو پیش ثن، تا نون پیش ثن۔ جیم الف دو زبر جن، جیم نون زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم نون زیر جن، جیم دو پیش جن، جیم نون پیش جن۔ دال الف دو زبر دن، دال نون زبر دن، دال دو زیر دن، دال نون زیر دن، دال دو پیش دن، دال نون پیش دن۔ اسی طریقے سے آپ اس کو پڑھتے چلے جائیں گے، اور آپ کو کہیں بھی اس طریقے سے لکھا ہوا ہو تنوین کے ساتھ یا تا نون زبر تن نون ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، یا کسی حرف سے نون ساکن ملا ہوا ہو جیسے تا نون زبر تن، تو یہ جو ہے نا آپ اسی طریقے سے پڑھتے چلے جائیں گے، چاہے نون ساکن سے پہلے زیر ہو، چاہے نون ساکن سے پہلے زبر ہو یا نون ساکن سے پہلے پیش ہو، سب کا طریقہ وہی ہے، تا الف دو زبر تن، تا نون زبر تن۔ اسی طریقے سے آپ پڑھتے چلے جائیں گے اور آپ فوراً سمجھ جائیں گے اس کی بھی آواز ایسے ہی نکلے گی جیسے ہمیں تا الف دو زبر تن پڑھا، یا پھر آپ تا نون زبر تن پڑھیں تو آپ اس کو بھی ایسے سمجھیں گے کہ جیسے کہ ہم نے تا الف دو زبر تن پڑھا، یا تا دو زبر تن پڑھ لو یا تا نون زبر تن پڑھ لو، بات برابر ہے یعنی ایک جیسی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیے اب آپ میرے ساتھ اس کی اچھی طریقے سے مشق کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عادا سوء قریب فمن عظیم کن مرض رسول شیئا غشاوة غاسق هدى عادا سوء قریب فمن عظیم کن مرض رسول شیئا غشاوة غاسق ہدى۔ جی اب آپ کو جب اس سبق کی مشق کرنی ہے تو چند باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ وہ چند باتیں ہیں، آپ نے حرکت بھی پڑھی اور سمجھ بھی لیا حرکت کو اچھی طریقے سے۔ اسی طریقے سے آپ نے حرف مدہ پڑھا، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، آپ نے اسی طریقے سے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش بھی پڑھا۔ اسی طریقے سے آپ نے حرف لین میں دونوں حرف پڑھے، اولین اور یالین۔
اب جب آپ اس سبق کو اچھی طریقے سے یاد کریں گے تو آپ کو ان سب قاعدوں کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ہے. جیسے عین الف زبر آ، اس کے اندر الف مدہ ہوگا. سو ان میں سین و زبر سو، یہاں وولین ہوگا. قریب ان میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہاں یا مد ہوگا. اسی طریقے سے آپ کو اچھی طریقے سے یاد کر کے لے کے آنا ہے. لے کے آئیں گے نا انشاءاللہ؟ جو ویڈیو واچ کر رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پچھلے تمام سبقوں کو اچھی طریقے سے دہرا لیں، ریوائز کر لیں، یاد کر لیں، بار بار ویڈیو دیکھیں، اچھی طریقے سے اس کو یاد کریں تاکہ ایک عمدہ قرآن کریم کے پڑھنے والے وہ بن جائے.